نہیں پڑھا. تو میں نے کہا حلیمہ کا بتا، حلیمہ نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ راستہ نہیں ہو رہا. تقریر میں کر رہا ہوں سرکار، ڈرنا مجھے چاہیے. فلاں پر دے دے. کوئی تحریک ہو اس کو کامیاب ہونے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. کیا کہا میں نے؟ کوئی تحریک ہو اس کو کامیاب ہونے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ پاور آف اسٹیٹ، سرپرستی. مولا سلامت ہے. پاور آف اسٹیٹ، سرپرستی. پاور آف ویلتھ، دولت. پاور آف پریس، کوئی نشر و اشاعت کے لیے کوئی پمفلٹ چاہیے، کوئی کتاب چاہیے. یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے. اب جب اسلام کی یہ تحریک چلی ہے، اس کو بھی 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پاور آف اسٹیٹ ابو طالب علیہ السلام ہے. مولا سلامت ہے. آپ نے داد دینی ہے، نیاز میں جاؤں پیر مرشد جان. مولا سلامت. پاور آف اسٹیٹ ابو طالب علیہ السلام. پاور آف پریس قرآن ہے، اور پاور آف ویلتھ بی بی خدیجہ کی دولت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا عَائِلًا فَأَغْنَا، اے رسول ہم نے تجھے غنی کر دیا، اور تو نعتیں پڑھتا ہے سلام اس پر کے جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی. تو سمجھ آ رہی پرانی نعت ہے. آج کل کے تو ماشاءاللہ نئی نعت ہے نا کہ محمد کے شہر سے سونا نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائی چلو آج کل جدید دور ہے، جس کے شہر سے سونے کے پہاڑ ہوں اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جس کے شہر سے سونے کے پہاڑ نکلتے ہوں اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا. تو میں نے عرض کیا کہ پاور آف اسٹیٹ ابو طالب علیہ السلام، پاور آف پریس قرآن ہے، اور پاور آف ویلتھ بی بی خدیجہ کی دولت. ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ نے غنی بی بی خدیجہ کے مال سے کیا ہے، کسی اور بی بی کے مال سے نہیں کیا. قرآن کہتا ہے. کیا بات. قرآن کہتا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. غنی کس کے مال سے کیا؟ جناب خدیجہ صلوات اللہ السلام علیہ کے مال سے اپنے رسول کو غنی کیا. تو میں عرض کر رہا تھا، اب فرمایا علم جلد کا یتیمن فآوا، کہ ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے پناہ دی ہے، ہم نے پالا ہے. قابل غور. موسیٰ کو نہیں کہا میں نے پالا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا میں نے پالا. کہا والے تسنا علی عینی، اے موسیٰ تم میری آنکھوں کے سامنے پلے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پالا ہے، اپنے حبیب کو فرمایا میں نے پالا ہے. پالا ابو طالب علیہ السلام نے تھا. اللہ نے ابو طالب علیہ السلام کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا. یا اپنے رسول کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے. عمر میتا بلا کے میرا بھی تو نے کنکریاں نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے. یا ابو طالب علیہ السلام کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا. سمجھ آ رہی میری بات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور اسلام کی پہلی دعوت، اسلام کی پہلی دعوت انذر عشیرتک الاقربین، میرے حبیب قریبیوں کو ڈرا. سہن کس کا ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کا. ابو طالب کا سہن ہے، کسی اور ابو کا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سہن کس کا؟ ابو طالب علیہ السلام کا. پہلے دن آئے کھا پی کے چلے گئے، دوسرے دن بھی چلے گئے، تیسرے دن جانے لگے شیخ البطحا. ہاں ہنستے نہیں ہیں ابو طالب علیہ السلام. دروازے پر کھڑے ہوئے، کہا مولا یا ملائکم، اے میرے مولا. محمد مصطفیٰ کو فرمایا میرے آقا کھڑے ہوں اور بیان کریں. تو فرمایا کوئی ہے جو اس کار خیر میں میری مدد کرے. سلطان نصیر مولا سلامت. فرمایا کوئی ہے اس کار خیر میں میری مدد کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ سوائے مولا علی علیہ السلام کے تاریخ کہتی ہے کوئی نہیں اٹھا. مولا کھڑے ہوئے،
کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، کہ میں علی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک نہیں، واشہد انک رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے۔ علی مولا نے کیا فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اشہد انک رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے۔ تو فوراً محمد مصطفیٰ نے فرمایا واشہد، میں گواہی دیتا ہوں انک خلیفتی و وزیری و مشیری من بعدی، علی میں گواہی دیتا ہوں تو میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے، میرا مشیر ہے، من بعدی میرے بعد۔ اب علی مولا نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سب پڑھتے ہیں، محمد مصطفیٰ نے پڑھا، علی نے ولی اللہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ یا مولانا جیو، آپ نے رخ موڑ دیا، نہیں آیت یاد کروا دی مولا سلام جیو ماشاء اللہ۔ فرمایا قر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیو ماشاء اللہ۔ کہا اپنے گھر سے مددگار دے، مددگار کیسا ہو؟ غالب مددگار دے، قرار دے، جو قرار ہو فرار نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا دعا مانگے، دعا مانگ کے مولا مانگے اور وہ فرار نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا وَجَلِّ مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، کہ اپنے گھر سے غالب مددگار دے جو قرار ہو اور فرار نہ ہو۔ آیت آپ کے سامنے کیا پڑھی؟ وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے وعدہ لیا کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ اور میرے رسول کی نصرت کرنا، میرے رسول کی مدد کرنا۔ اب انبیاء تو سارے ہو کر چلے گئے، انبیاء تو سارے ہو کر چلے گئے، اب مدد کون کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء تو سارے ہو کر چلے گئے، اب مدد کون کرے گا؟ تو جب معراج ہوئی نا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا وَسَلْمَانَ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ جَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اے میرے حبیب ان انبیاء سے سوال کر جو انبیاء تجھ سے پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات کرتے تھے۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن عباس آئے، کہا مولا اس آیت نے مجھے شبہ میں ڈال دیا، کہ آیتیں تو شبہ سے نکالتی ہیں۔ کہا مولا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان انبیاء سے سوال کرو جو انبیاء تجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں تو انبیاء موجود نہیں، اگر نہیں کرتے حکم خدا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر سوال کرتے ہیں تو انبیاء موجود نہیں، قابل بولا، اگر نہیں کرتے تو حکم خدا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ ابن عباس یہ آیت مکہ میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت مدینہ میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت سفر میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت حجر میں نازل نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرح موسیٰ کوہ طور پر توریت کو لینے کے لیے گئے، رسول قرآن لینے کے لیے نہیں گئے مسلمان۔ رسول مکہ میں ہے، قرآن مکہ میں ہے، رسول مدینہ میں ہے، قرآن مدینہ میں ہے۔ آج بھی قرآن میں مکی اور مدنی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی کا مقصد کیا؟ رسول مکہ میں، قرآن مکہ میں، رسول مدینہ میں، قرآن مدینہ میں، رسول سفر میں، قرآن سفر میں، رسول حجر میں، قرآن حجر میں، رسول فرش پر، قرآن فرش پر، رسول عرش پر، قرآن عرش پر، رسول آگے آگے تھے، قرآن پیچھے پیچھے۔ کہا ہے عبداللہ ابن عباس یہ آیت بیت المعمور میں شب معراج یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت زمین پر نازل ہی نہیں ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے 1,23,999 پیغمبروں کو جمع فرمایا۔ اور ہمارے نبی کو کون لے گیا؟ جبرائیل علیہ السلام، ایسا ہی ہے۔ اور باقی نبیوں کو کون چھوڑ کر آیا؟ نہیں ماشاءاللہ۔
بھائی بیت المعمور میں جیو جیو آسمان چہارم پر جب انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، لقب ہے امام الانبیاء، تو ہمارے رسول کو جبرائیل چھوڑ کر آئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1,23,999 پیغمبروں میں 4 نبی زندہ ہیں۔ جناب ادریس جنت میں ہیں، جناب الیاس پہاڑوں میں ہیں، جناب خضر پانی میں ہیں، جناب عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں۔ باقی جو انبیاء ہیں یہ اپنی قبروں میں تھے جو محمد مصطفیٰ کے پیچھے بیت المعمور میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المعمور ہر جگہ سے جی، وہ تو جناب اللہ کی ہے بات۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں سوال تو آتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، وہ ہر جگہ میں موجود ہیں۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے 1,23,999 پیغمبروں کو وہاں جمع فرمایا تو فرمایا اے میرے حبیب آپ ان انبیاء سے سوال کر۔ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ جب میں تمہیں کتاب حکمت دوں، تمہارے بعد ایک رسول آئے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ اب جب انبیاء سے سوال کیا تو 1,23,999 پیغمبروں نے بیعت زباں ہو کر ارشاد فرمایا اقررنا بوحدانیت ہی وبنبوتک یا محمد وبولایت علی ابن ابی طالب، اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، ہم اللہ کی وحدانیت پر، ہم آپ کی نبوت پر، ہم علی کی ولایت پر مبعوث رسالت ہوئے۔ کہا یہ تو مانتے ہیں اللہ کی وحدانیت، محمد مصطفیٰ کی نبوت، یہ علی کی ولایت کہاں سے لے کر آئے؟ علی مولا کی ولایت کہاں سے لے کر آئے؟ بھائی آدم سے نسل انسانی چلی ہے، نوح علیہ السلام سے شریعت چلی ہے، آدم سے نسل انسانی چلی، نوح سے شریعت چلی، انبیاء آتے گئے، آپ نے اپنی امتوں کو بتایا نہیں، آخر جنت کو کہا جنت ہوگی، حورے ہوں گے، غلمان ہوں گے، اگر حورے نہ ہوں گے تو پھر حورے تو ہوں گے۔ تو یہ نہیں بتایا اس جنت کا سردار کون ہے، نہیں بتایا اس جنت کے سردار، سب بتایا، آل مروان نہیں آل عمران ہے۔ ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بارے دیکھ رہا اللہم صلی علی بس نتیجہ تو مولا آپ کو اپنے فرمان میں رکھے، سید آتا ہے میری اوقات نے ممبر کے مالک ہیں، انہیں انتظار کرا۔ کہا قوم کو نبیان با آدم ہوں بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، سوائے مولا کے نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ کہا کون تو ولیاً و آدم و بین روح والجسد، میں علی اس وقت بھی ولی تھا جبکہ آدم روح اور جسد کے درمیان میں تھے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ولی وہ ہوگا جو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے موجود ہوگا، اور حجت کسے کہتے ہیں؟ الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق۔ حجت کی تعریف یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں علی جان حجت اللہ علی الخلق، حجت کی تعریف یہ ہے کہ مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق نہ ہو، مخلوق سے پہلے، مخلوق کے ساتھ ہو اور مخلوق ختم ہو جائے، مخلوق کے بعد ہو۔ تو سوائے مولا علی کے نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا کون کا نبی و آدم بین الماء والطین، وہ وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ مولا امیر نے فرمایا کون تو ولی و آدم بین روح والجسد، میں علی اس وقت بھی ولی تھا جبکہ آدم روح اور جسد کے درمیان۔ ماشاءاللہ بے شک۔ اور ایک اور بھی دعویٰ میرے مولا نے کیا ہے، یا حالت ہمدان میں یہ موت جرانی مومن و منافق، اے حالت ہمدان جو بھی مرتا ہے چاہے وہ شرک میں مرے چاہے وہ غرب میں مرے، تو مجھ علی کو دیکھ کے مرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بس اللہ نعرہ حیدری، مولا آپ کو سوائے ابن حسین علیہ السلام کو نہ دکھائے۔ کہا لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسَ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر تمام دنیا
علی کی محبت پر جمع ہو جاتی میں خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. حدیث رسول ثقلین ہے، حدیث قدسی، ایک سطر میں پھیل کے پڑھنے ہیں. محمد کا دل کا پر حسین ہے لَوَيْتَ مَعَ النَّاسَ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَّقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر تمام دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی میں خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. اگر علی گڑھ ولی اللہ پڑھتے علی کی بیٹیاں مدینہ سے کوفہ، کوفہ سے شام. جب بیت اللہ ابن زیاد خدا کی اس پر لعنت تو آیا نا، مسجد نبوی میں اس نے مولا کی شان میں توہین کی. مقتل کی کتب ہے عبداللہ ابن عفیف صحابی امیر المومنین ہے. اس نے سنا، کہا، اس کا شجرہ بتایا اس کلام کا، اس کو گرفتار کیا. بعد میں عبداللہ ابن عفیف کو چھوڑ دیا. روایت کہتی ہے کہ 3 سال کی بیٹی ساتھ تھی، خدا سے معافی مانگ کر. جب بازار میں آیا نا، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی، اپنے بیٹی سے کہتا ہے آنکھیں نہیں تھیں. ایک جبل میں آنکھ شہید ہوئی، ایک سفین میں ہوئی. کہا مولا مجھے آنکھ دو. علی مولا نے فرمایا تو نہ مانگ. پھر سفین میں آنکھ شہید ہوئی دوسری. کہا مولا آنکھ چاہیے. کہا تو نہ مانگ. جب خطبہ سنا نا، کہا لوگوں کے علی دوبارہ آ گئے. کہا نہیں علی نہیں، علی کی بڑی بیٹی. صدقتا یا علی ابن ابی طالب، علی آپ نے سچ فرمایا تھا. ایک آنکھ جمل میں شہید ہوئی، دوسری سفین میں ہوئی. کہا عبداللہ تو نہ مانگ. آج جب شام کا منظر دیکھنا، خطبہ سنا جناب علی کے لہجے میں، جناب ثانی زہرا کا. کہا لوگوں کیا دوبارہ علی علی دنیا میں آ گئے. کہا نہیں، علی کی بڑی بیٹی. ایک ہی فکرہ کہا آئین العباس. میں نے عباس کا نام لیا، آپ نے سن لیا. نام جب لیتے تھا تو مولا کے ممبر پر تو مولا کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے مولا غازی کہنا چاہیے مسائل میں. کہا آئین العباس. عباس کا نام عباس نہیں، حجاب کبریا ہے، حجاب کبریا. جب مولا نے ریٹ چھوڑی کہ واہ حجابہ ہائے میرا پردہ. عبداللہ ابن عفیف کہتا آئین العباس. علی کی بیٹی جو کوفہ میں خطبہ دے رہی ہے، بتاؤ غازی کا اللہ